أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 136. یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. آپ یہ دیکھیں، غور کریں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور و رسول ہی، اور اس کے رسول پر. تو ایمان تو لائے ہوئے ہیں، اللہ پر، وہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں نا. تو پھر یہ کیوں کہا گیا ایمان والوں کو؟ یہ دوبارہ ایمان والے تو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں نا، دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر؟ یعنی کہ شعوری طور پر لاؤ، شعوری طور پر ایمان کے تقاضے پورے کرو. کس پر؟ اللہ پر، اور اللہ کے رسول کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ایمان لایا ہوا اور تقاضا کوئی نہ پورا کریں، جو کچھ حکم ہے اس پہ کک نہ مانے اور ایمان لائے ہوئے. نہیں، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر. یعنی پورے شعوری طریقے سے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لاؤ، اور رسول پر، اور والکتابی، اور کتاب پر، اور کتاب پر ایمان لاؤ. الذی جو نزل علی رسولہ، وہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. اور کیا؟ والکتاب الذی، اور وہ کتاب جو انزل نازل کی، من قبل اس سے پہلے. تو یہ جو وہ جو کتاب اتاری اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں، اشارہ ہے تورات، انجیل اور دیگر تمام کتابوں کی طرف جو پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی ان پر بھی ایمان لاؤ، اللہ پر، رسول پر، اور کتاب پر. اور کیا کہتے ہیں، ایمان لاؤ پہلے والی کتابوں کے اوپر بھی. اور پھر کیا کرو؟ یہ حکم جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہی بات پھر یہاں پر دوبارہ کہی جا رہی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا، یعنی جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا اللہ کا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، اور وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن کا، یوم آخرت کا. آخرت کے جو لفظ ہے نا، آخر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے آخری جو دن ہے نا، اس کے بعد پھر کوئی دن ہے ہی نہیں، وہی دن ہے آخرت کا. تو جو شخص فرشتوں، جو کتابیں ہیں ان پر، رسولوں پر، جو آسمانی کتابیں ہیں، یعنی فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یوم آخرت پر اگر انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو ایسے شخص کا پھر اسٹیٹس کیا ہوگا آگے یہ بھی بتا دیا. پہلے ایمان والوں کو کہہ دیا کہ ایمان والو ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور پھر بتا دیا کہ جو انکار کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا بتایا؟ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا، وہ بھٹکتا، پھر بھٹکنا اس کا بہت دور کا، یعنی وہ حق سے، عدل سے، انصاف سے پھر بہت دور چلا گیا. اتنے دور چلا گیا، بعیدہ کا جو لفظ ہے نا، دور کا، کہاں چلا گیا پھر وہ پھر ضالین میں شامل ہو گیا. ضالین میں ہم روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم کیا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں؟ جس میں کوئی شخص اللہ پر، رسول، کتابیں، ملائکہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اگر کوئی یہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ ضالین میں شامل ہوتا ہے. یعنی جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو وہ پھر ضالین میں شامل ہے نا، ضالین میں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو بات کیا پتہ چلتی ہے؟ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر کے عمل نہیں ہیں. ماننے سے انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگوں میں کون؟ جو مانتا ہے، جو بات کو مانتا ہے. اور جو نہیں مانتے وہ کون سے میں شامل ہوتے ہیں؟ ضالین میں، بھٹکے ہوئے لوگوں میں. تو اصل مومن کون ہے؟ جو اللہ پر اس طرح ایمان لائے کہ اللہ ہی اس کے یقین اور اعتماد کا مرکز و محور ہو، اللہ ہی پر اس کا یقین ہو اور ایمان ہو
کہ وہ اللہ ہی کے گرد اللہ کی ذات کے گرد اس کا سب کچھ ہو۔ دوسرا یہ کہ رسول کو مانے تو پھر رسول کی ہر بات کو قبول کرے، اللہ کو اس طرح مانے کہ محور و مرکز بنائے اللہ کی ذات کو، رسول کو اس طرح مانے کہ رسول کی ہر بات کو قبول کرے، اور قرآن کو اس طرح مانے کہ قرآن کے ہر حکم کو اپنے لیے سمجھے، ہر حکم کو، اور پھر اس ہر حکم کی پیروی بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے، اور فرشتوں کو پھر اس طرح مانے کہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھے کہ میرے دائیں بائیں بھی دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور میرا ہر عمل جو ہے وہ روز قیامت اس کا حساب ہوگا، یہ فرشتے موجود ہیں، اور قبر میں بھی دو فرشتے آئیں گے منکر نکیر، وہ بھی حساب کتاب لینے آئیں گے، پھر ادھر بھی نظر ہونی چاہیے، یہ ہے فرشتوں پر یقین، اور آخرت کو بھی مانے، اور اس طرح مانے کہ وہی میرا اصل گھر ہے، وہی میرا اصل گھر ہے، وہیں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو کوئی ان باتوں کو اس طرح مانتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ان باتوں کو اس طرح نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سیدھی راہ سے دور چلا جاتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے، کہ جیسے یہاں کہہ دیا نا کہ جو مانتا ہے کہ من یکفر باللہ، اور جو نہیں مانتا ملائکتی فرشتوں کو، کتابوں کو، کتبی رسلی والیوم الاخر، نہ کتابوں کو نہ رسولوں کو، تو پھر فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ پھر جو نہیں مانتا سیدھی راہ سے دور چلا جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، سیدھی راہ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی، صراط مستقیم سے ہی اتر جاتا ہے، وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ جب سیدھی راہ پہ چلتے چلتے کوئی اتر جائے نا، اگر کوئی ذرا تصور کرے نا، گاڑی لے کے کوئی جا رہا ہو اور اپنی سیدھی راہ جدھر اپنے منزل کی طرف جانا ہے وہ اس سے اتر جائے نا، اور کہیں اور نکل جائے، تو پھر وہ دور ہی نکل جاتا ہے، پھر وہ آگے سے آگے راستے اس کو بھٹکا دیتے ہیں، اور وہ کہیں سے کہیں نکلتا ہوا اپنی منزل پہ پھر نہیں پہنچتا، پھر وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ آیت نمبر 137 پر آتی ہوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفرو، پھر انہوں نے، پہلے تو ایمان لائے نا، ثم کفرو، پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم امنو، آمنو، ثم آمنو، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفرو، اور پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم ازدادو، پھر وہ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے کس میں؟ کفر میں، یعنی پھر کیا؟ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفرا، تاکہ بخش دے، لہم، ان کو، یعنی پھر نہیں ہے اللہ ایسا کہ ان کو معاف کر دے، کن کو؟ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے پھر کفر کر دیا، پھر ایمان لیا، پھر کفر کر دیا، پھر کفر میں ہی حد سے بڑھ گئے، تو پھر اللہ ان کو نہیں بخشنے والا، ان کو نہیں معاف کرنے والا، کیوں؟ اس لیے، کیوں ان کی معافی نہیں ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں معافی نہیں ہوگی؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر، ان الذین آمنو، جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم آمنو، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر پہ چلے گئے، ثم ازدادوا، پھر اور بھی زیادہ کفر میں بڑھ گئے، تو ایمان کی بات کا ذکر آیا یہاں 2 مرتبہ، اور کفر کا ذکر آیا 3 مرتبہ، یعنی آخری جو بات آئی نا، آخری جو ذکر آیا وہ بھی کفر کا ہی ذکر ہے نا، ثم ازدادوا کفرن، ثم ازدادوا کفرن، یعنی پھر انہوں نے کفر ہی کیا، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ان کا اختتام کفر پر ہوا ہے تو پچھلا ایمان بھی پھر کام نہیں آنے والا، آخری عمل، اگر آخری عمل کفر ہے اور کفر میں ہی زیادہ وقت گزرا، تو پھر حساب اور پھر جو معاملہ ہوگا آخرت میں وہ پھر کفر کے حساب سے ہی ہوگا، کفر کے ہی اعتبار سے پھر ان کا جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ پھر کفر کے معاملات کے اوپر ہی ہوگا، اور کفر میں بھی کیسا کفر؟ ازدادو، یعنی زیادہ، بہت شدت کے ساتھ، بڑی زیادتی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی لم یکن اللہ لیغفر لہم، ان کے پھر ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ کوئی بخشش نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ کفر پر ہی مریں گے نا، کفر پر ہی مر گئے، ولا ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا راستے کی، کس کی؟ کون سے راستے کی؟ حق کے راستے کی، خیر کے راستے کی، بلائی کے راستے کی، سچ کے راستے کی نہیں ہوگی، ان کو ہدایت ہی نہیں ہوگی ان کو۔ یہاں بنیادی طور پر جو ذکر آیا نا پھر یہ اس آیت میں اندر، اور یہ جو طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان پہ، کبھی کفر پہ، پھر ایمان پہ، پھر کفر پہ، پھر کفر میں اتنے بڑھ گئے، پھر اللہ نے کہا ان کی نہیں ہوگی مغفرت، اور پھر اللہ نے ان کو کوئی ہدایت دے گا، یہ بات ہو کس کے بارے میں رہی ہے؟
یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نبی کریم جب جہاں پیدا ہوئے وہاں پر ایک گروہ تھا مشرکین کا، ٹھیک ہے، دوسرا گروہ ہو گیا مومنین کا۔ اب یہ جو تیسرا گروہ تھا نا، جب مدینے میں تشریف لائے اور یہاں جو تیسرے گروہ نے جنم لیا غزوہ بدر کے بعد، تو یہ جو منافق تھے، یہ ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کیا کرتے، ایمان لے آتے، پھر ایمان لے آتے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، پھر کفر کرنے لگ جاتے، اور پھر اگر نظر آ جاتا نا اپنا کوئی فائدہ تو پھر ایمان لے آتے، اور پھر جہاں کوئی مشکل آئی فوراً ان کو پھر انہوں نے انکار کر دیا اور پھر کفر میں چلے گئے۔ یہاں پر منافقین کی بات میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ منافقین کو جب منافقین جو تھے نا وہ بیچ کا معاملہ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جب مسلمانوں سے کوئی فائدہ نظر آتا، کوئی مال غنیمت یا کچھ مسلمانوں کو کچھ طاقتور مطلب تھوڑا کامیابی دیکھتے تو فوراً ان کی طرف ہو جاتے، ہم تمہاری طرف ہیں۔ لیکن جب وہ فائدہ حاصل کر لیتے تو پھر کیا کہتے ہیں، مشرکین کا کچھ دیکھتے تو وہ فوراً ادھر چلے جاتے کہ ہم تو تم لوگوں کے گروہ سے ہیں، نہ پورے وہ ادھر تھے نہ پورے وہ ادھر تھے، اور پھر وہ ان کے اس میں چلے جاتے تو پھر وہ کفر میں ہی چلے جاتے اور زیادہ ٹائم وہ اسی میں رہتے۔ تو اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے اور اسی پر تمہاری موت بھی ہو جائے گی تو پھر تمہارا معاملہ جو ہے وہ پھر مومنین والا نہیں ہوگا جو تم نے پہلی دفعہ ایمان لائے تھے، پھر وہ تمہاری جس پر آخری عمل ہوگا، فیصلہ تمہارا اس پر ہوگا اور تمہیں ہدایت پھر نہیں ملے گی۔ تو پھر اور پھر اس طرح کے لوگ جو کفر پر ہی یہ لوگ چونکہ قائم رہے اور پھر اسی میں کفر میں ہی آگے بڑھتے رہے، مسلمانوں والی تو کوئی بات پھر رہی کوئی نہ، مسلمانوں والا تو کوئی عمل رہا کوئی نہ، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی اور انہیں پھر کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایسا کرنا دراصل دین کے ساتھ کھیل کھلواڑ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا زندگی میں بھی کچھ مثالیں عام طور پر بھی یہ جو ہے نظر آتی ہیں نا، یعنی کفر اور ایمان کے علاوہ اگر ہم ہٹ کے دیکھیں، جہاں پر ایک یہ جو منافقین کی بات ہو رہی ہے، کفر اور ایمان کی بات، اس سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر، عام زندگی کے اوپر آ جائیں، مثالیں دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے پھر کامیابی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی شادی کر دو، اب اس کی بیوی آ گئی گھر پہ، اب تھوڑے دن رہے پھر واپس چلی جائے، میکے چلی جائے، کیا ہے جی، شادی ہوئی ہے، گھر آئی، سسرال میں رہی، پھر چلی گئی، پھر وہاں رہی رہی رہی، پھر آئی سسرال میں، پھر چلی گئی، پھر چلی گئی، پھر آئی، پھر گئی ایسی کہ پھر واپس ہی نہ آئی، تو کیا ہوا پھر وہ شادی کوئی قائم رہے گی یا وہ کوئی گھر بسے گا یا اس کی کوئی اختتام اچھا ہوگا؟ نہیں نا۔ تو کیسے بسے گا وہ گھر؟ وہ تو بھی نہیں بس سکتا۔ اور کسی جگہ پر فرض کریں کہ آپ داخلہ کروا دیتی ہیں بچوں کا، ہاں داخلہ کروا دیا، اب پھر چھٹی کچھ دن گئے اسکول، پھر چھٹی لے لی، پھر چھٹی رہ، پھر اسکول گئے، پھر چھٹی، پھر اسکول گئے، پھر چھٹی، پھر گئے تو لمبے ہی چلے گا، چھٹیاں ہی چھٹیاں جی، اب پوچھا ہی نہیں پلٹ کے کہ داخلہ بھی لیا تھا، آخری دن آ گئے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دو پاس کا، جس دن سرٹیفکیٹ بٹے اس دن سرٹیفکیٹ لینے آ گئے، بیچ میں نہ کوئی امتحان دیا نہ کچھ دیا، اور پھر چھٹی لمبی پہ گئے، تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا؟ صرف اس لیے تو نہیں ملے گا نا کہ رجسٹریشن کرائی تھی، فیس بھری تھی شروع میں، ایڈمیشن فیس دی تھی شروع میں، اور ہم نے فارم بھرا تھا، ہم نے داخلہ لیا تھا، اس کے اوپر تو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا نا۔ سرٹیفکیٹ تو اس پہ ملے گا کہ آپ ہر امتحان میں بیٹھے ہو، کامیابی کی ہے، پوری اٹینڈنس ہے، پوری کارکردگی ہے، پورا آپ نے سارے امتحان پاس کر کے یہاں تک پہنچے ہو، تو پھر آپ کو ملے گا نا سرٹیفکیٹ۔ اس لیے تھوڑی نہ مل جائے گا کہ ہم نے داخلہ تو لیا تھا، اب کوئی جا کے میڈیکل میں داخلہ لے لے، ہاں، اور پھر جائے کوئی نہ، پڑھے کوئی نہ، جائے چند دن پھر بھاگ جائے، آخر میں کہا میں تو ڈاکٹر ہوں، مجھے تو ڈگری تو ملے گی، اس کو ڈگری کیا؟ نہیں نا۔ تو دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ سارے امتحاناتوں میں بیٹھا ہے، سارے امتحان پاس کیے کہ نہیں۔ تو زندگی میں بھی یہی ہے، ایمان میں ایمان والے کو پھر اللہ آزماتا ہے نا، ایمان کے سارے امتحانات تو یہی ہے نا، سارے امتحان پاس کیے یا پھر کوئی مشکل آئی تو واپس بھاگ تو نہیں گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو صرف ذکر کر کے، باتیں کر کے بعض لوگ لے لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں اور اس کو صرف پسند کرتے ہیں، کام کو پسند کرتے ہیں، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ استقامت ضروری ہوتی ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں اور آ گئی، بعض لوگ نا جا کے بچوں کو داخل کراتے ہیں، ہمارا بچہ حفظ کرنے گیا، اور خوش ہوتے رہتے، بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ حفظ کرنے جا رہا ہے، سب کو بتاتے ہیں، بڑا اس کو پسند کرتے ہیں، دل سے ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ پھر ہو نہیں پاتا، چھٹیاں اتنی کرتے ہیں، بیچ میں مسنگ ہو جاتا ہے، پھر وزن بڑھ جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، نہیں پھر ہٹا لیا، پھر گئے ہی نہیں، پھر گئے ہی کہ نہیں، بالکل نہیں، آخری میں سرٹیفکیٹ تھوڑی ملے گا، نہیں ملے گا نا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری پڑھائیاں ہیں، بہت سارے کام ہیں،
تو دیکھیے چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ زندگی کے معاملات کی تو میں نے صرف آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ جو میں نے باتیں کی نا کہ گھر بستا ہے نہیں بستا، ڈگری ملتی ہے نہیں ملتی، کوئی ڈاکٹر بن پاتا ہے نہیں بن پاتا، کوئی انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتا پڑھتا ہی کوئی نہیں، گھر بیٹھا رہتا ہے اور جاتا ہی کوئی نہیں، آخر میں کہا میں فلانے اس کے اندر جی انجینئر ہوں، تو نہیں ہوتا نا۔ یہ میں نے آپ کو زندگی کے معاملات سے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اس کا اس بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی خطائیں اور دنیا کے معاملات ہیں، ان کے اندر تو بخشش کے راستے کھلیں، توبہ کے دروازے کھلیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں، لیکن بات تو یہ ہے کہ اختتام اچھا ہونا چاہیے، اختتام اچھا ہونا چاہیے اللہ کی، کیونکہ انسان جس حال اللہ کے زندگی امانت ہے نا، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے یا جب واپس میں ایمان اور کفر کے اوپر آتی ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے اور اسی حال میں وہ مرے گا تو اٹھے گا بھی پھر اسی حال میں، اسی کے مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ وہ ایمان کے ساتھ دنیا میں ہے، ایمان کے ساتھ جائے گا تو اس کا فیصلہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا نا، اسی کے مطابق ہوگا، کیونکہ کفر تو نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے نا۔ اگر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو پچھلے نیک اعمال بھی ضائع چلے گئے، پچھلے وہ جو میں نے مثال دی ہے کہ وہ ایڈمیشن فیس جس طرح ضائع چلی جاتی ہے اگر آگے نہ پڑھو، تو اسی طرح اگر پہلے ایمان کی طرف آئے تو صحیح، لیکن پھر اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو پچھلا نیک اعمال بھی ضائع۔ نیک اعمال ایک کے بعد ایک اگر بندہ کرتا رہے نا تو پھر ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طرف کھینچتا ہے، توفیق ملتی رہتی ہے اور پھر آگے مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، مزید نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اگر انسان کفر کرے تو پھر کفر پر کفر ہوتا چلا جاتا ہے، پھر کفر میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی انکار کی طرف آئے نا بندہ تو پھر ہر چیز پہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو بھی راہ اختیار کریں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اور اس پر چلتے رہیں تو انجام پھر جو ہوگا اسی پر جس پر انجام ہوگا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو بھی راہ انسان ایمان والی راہ اختیار کرے اور اسی پر چلتا رہے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ ہو تو پھر اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ اور اگر بندہ کفر کرے، بے شک اس نے شروع میں ایمان پہ بھی ہو لیکن پھر کفر کرے کفر کرے کفر کرے اور پھر اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہو تو پھر اس کا حساب بھی آخرت کا جو انجام ہوگا وہ بھی پھر کفر پر ہی ہوگا، انجام پھر بدلے گا نہیں۔ یہ اس آیت کا خاص جو ہے پیغام ہے کہ دیکھو جو ہے اللہ پر ایمان لانا تو پھر کتابوں پر، رسولوں پر، ہر چیز پر مکمل ایمان لانا، اور جس نے بھی انکار کیا تو پھر وہ گمراہیوں میں پڑ جائے گا، پھر اس سے ہدایت دور ہو جائے گی، پھر نہیں ملے گی اس کو۔ اور اگر وہ پھر بڑھتا چلا گیا اور جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لائے اور پھر ادھر چلے گئے، پھر ادھر چلے گئے، کبھی ایمان لا رہے ہیں کبھی نہیں لا رہے، کبھی مان رہے ہیں کبھی نہیں مان رہے، تو پھر لیغفر لہم، ان کو پھر بخشش نہیں ملے گی، ولا لیہدیہم، اور نہ ان کو ہدایت ملے گی، سبیلا کسی اچھے راستے کی، صراط مستقیم کی، پھر ان کو نہیں ملے گی۔ تو ایمان لاؤ پورا اور پھر اس پر جمے رہو، یہ نہیں کہ آج ادھر آج ادھر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا۔ آیت نمبر 138 پر جاتی ہوں، کلاس کا تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقوں کو۔ جو پچھلی آیت پڑھی ہے نا ابھی ہم نے 137، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کا ذکر تھا نا، تو منافقین جو ہیں وہ پہلے ایمان لائے تھے، پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کفر کر لیا تھا، تو اس آیت میں ان منافقین کے بارے میں اگلی جو بات ابھی ہماری 138 ہو رہی ہے آیت، اس کے اندر ان منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسے منافقین کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو خطاب کس کو ہے؟ یہ جو بشر کا لفظ آیا یعنی بشارت دیجئے، کس کو کہا گیا؟ کون دے گا بشارت؟ کون دے گا؟ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ منافقوں کو یہ سنا دیجئے۔ اور یاد رکھیے منافق جو تھے نا، وہ غزوہ بدر کے بعد زیادہ منافقت ان کی سمجھ میں آئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت کامیابی آئی تھی نا، اور بہت مال غنیمت اور یہ سب آیا تھا، تو جب ان منافقوں نے دیکھا تو فٹافٹ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگ گئے تھے، اور پھر بعد میں جب مشکلیں آئیں، جنگوں کے لیے نکلنا پڑا تو بھاگ بھاگ کے جا کے مشرکین کے ساتھ دینے لگ گئے کہ اب ہمیں تو جنگوں میں جانا پڑے گا، اب ہم یعنی آسان وقت میں مسلمانوں کے ساتھ، مشکل وقت میں مشرکوں کے ساتھ۔ تو یہ غزوہ بدر کے بعد جو تھی منافقت سامنے آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہو رہا ہے نا، بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقوں کو۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ بشارت دراصل ایک ہوتی ہے ایسی خبر کہ جس کو سن کر چہرے کا رنگ بدل جائے،
अच्छी खबर हो तो रंग अच्छा बदल जाएगा, बुरी खबर हो तो रंग फक हो जाएगा, बिल्कुल। अगरचे एक लफ्ज़ है बुशरा यानी खुशखबरी, ये खुशखबरी के लिए आता है ना लफ्ज़, लेकिन अमूमी मायने में बशारत ऐसी खबर है, ऐसी खबर कि जिसको सुनकर इंसान का रंग ही उतर जाए, चेहरा ही उतर जाए, रंग ही बदली हो जाए। तो मुनाफिकीन को दुनिया में इत्तला दी जा रही है, खबरदार किया जा रहा है, खड़खड़ाया जा रहा है कि यहाँ पर ही अपना अंजाम देख लो कि अगर तुमने हर हाल में इस्लाम का साथ न दिया, यानी अच्छे आसान हालात में भी और बुरे यानी मुश्किल हालात में भी अगर तुमने इस्लाम का साथ न दिया, तो फिर अंजाम क्या होगा? बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरा। अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब, ऐसा अज़ाब जो कभी ना खत्म होने वाला, ऐसा दर्द जो शुरू होगा तो फिर खत्म नहीं होगा। दरअसल ईमान लाना जो है ना, वो एक कमिटमेंट करना है। जैसे इंसान कोई शादी करता है, कमिटमेंट करता है, कोई भी काम इंसान दुनिया में करता है, जिसको वो संजीदगी के साथ करना चाहता है, निभाना चाहता है, वो एक कमिटमेंट होती है ना। कोई भी मिसाल ले लें, और इंसान किसी जगह अगर जॉब करता है, फ़र्ज़ करें, तो कमिटमेंट करता है ना। अब चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, तो हर हाल में उसे निभाना होता है ना। यानी इंसान सिर्फ़ मूड के साथ तो नहीं चल सकता कि ये तो नहीं कर सकता, हाँ, अगर मूड अच्छा है तो कर लिया और मूड खराब है तो नहीं किया, आज नहीं जाओ। तो ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसा होने लगे तो फिर क्या होगा? ऐसा कोई अगर करेगा तो अगर फ़र्ज़ करो कि कोई जॉब करता है तो उ उस वो जॉब के ऊपर ये हरकतें करे कि मूड अच्छा है तो मैं आ जाऊँ जॉब पे और नहीं तो नहीं, तो क्या होगा? फिर जॉब तो चली जाएगी ना। तो ये बात सबको पता होती है, तो लोग क्या करते हैं एहतियात करते हैं। लेकिन जॉब पे जाते हैं, लेकिन दीन के साथ बड़ा मज़ाक है। क्यों है ये मज़ाक दीन के साथ? इसलिए कि दुनिया में जब तक है ना, कहते हैं आगे फिर देखा जाएगा। तो ये सोच थी मुनाफिकीन की कि दुनिया का फायदा वो देखते थे, वक्ती फायदा ले लो, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। वक्ती फायदा मुसलमानों के पास नजर आया, इधर आ गए, जैसे ही वक्ती फायदा इधर खत्म हुआ, मुश्किलें आई, फौरन वहां भाग गए। तो लेकिन दीन के काम में जो कमिटमेंट होती है, असल में उसमें जो है अ, उसमें बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए ना। अगर दीन के जो कुछ लोग दीन के कामों में कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन रवैया दूसरा होता है, पुख्ता नहीं होता रवैया, पक्का नहीं होता। दीन के काम में कमिटमेंट पक्की नहीं करते, तो ये गलत है ना। तो अगर दुनिया की डिग्री लेनी हो, तो रोज़ यूनिवर्सिटी जाएँगे, भागम-भाग जाएँगे, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे आँधी हो, चाहे गाड़ी मिले, ना मिले, कुछ चलना पड़े, कुछ करना पड़े, कुछ 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़े, जाएँगे यूनिवर्सिटी इसलिए कि भई डिग्री लेनी है ना, तो हाज़िरी भी काउंट होगी, कोई लेक्चर ना मिस हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन अगर कुरान पढ़ना हो, जिस दिन दिल चाहेगा तो पढ़ लेंगे, और अगर सहूलतों के साथ घर में बैठ के भी पढ़ना पड़े, तो भी अपने मूड को मद्देनज़र रखेंगे कि कर लेंगे, वरना छुट्टी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? दिल चाहा तो कर लिया, दिल नहीं चाहा तो कोई और काम कर लेंगे, आज मैंने अलमारियाँ सेट करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, क्या मैं यही पढ़ती रहूँ? 2 रवैये होते हैं। तो ये जो रवैया है, ये जो दूसरा रवैया है कि कुरान को तो मर्ज़ी आई तो पढ़ा। अच्छा, बच्चों को भी कुरान पढ़ाने के लिए छुट्टी, बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे, चलो छोड़ो आज नहीं पढ़ो। स्कूल तो लाज़मी भेजना है, स्कूल तो लाज़मी भेजना है, उधर से छुट्टी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उधर से सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर आखिरत पे नज़र नहीं है ना। वक़्ती देख रहे हैं ना कि वक़्ती तौर पर जो कुरान पढ़ाने आया है, उसने क्या बिगाड़ लेना है, देखा जाएगा। ये नहीं पता कि ये तो आखिरत के लिए है ना, आखिरत की कामयाबी है, उस पे नज़र नहीं है। तो पिछली आयत में हम पीछे 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 से पिछली वाली आयत में पढ़ के आए ना कि आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखना। तो यहाँ ये जो रवैया होता है ना कि मूड है तो कर लिया, मूड नहीं है तो ना कर लिया, तो ये रवैया इंतहाई खतरनाक रवैया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाले इंतहाई रिस्क पर होते हैं ना। क्योंकि देखिए अगर अल्लाह के दीन के साथ मज़ाक, आज दीन में है, आज नहीं है, आज अच्छा काम करने का दिल है, नहीं है, तो मूडों पे चल रहे हैं, सिर्फ़ मर्ज़ियों पे चल रहे हैं। तो क्योंकि पता नहीं है ना कि जब अगर मूड नेकी के साथ से हटा हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो मूड, अब नेकी नहीं करनी, अब नेकी करने को कोई दिल नहीं चाह रहा, और फ़र्ज़ करें कि ऐसी ही कंडीशन में अगर मौत का फ़रिश्ता आ जाए, तो? नमाज़ कज़ा करके बैठे हैं, उस दिन ना नमाज़ें पढ़ी, ना अल्लाह से कोई दुआ माँगी, ना अल्लाह से कोई मग़फ़िरत तलब करी, ना कुरान खोला, ना कलमा, ना कुछ, और उसी दिन अगर मौत का फ़रिश्ता आ जाए तो क्या होगा? इंसान अल्लाह से क्या करे फिर? डरते हुए ज़िंदगी बसर करे, अल्लाह से जो कमिटमेंट है उसको पूरा करे, मूड के ताबे ना हो जाए, अपनी मर्ज़ी के ताबे कि आज दिल है तो चलो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, नमाज़ के लिए भी खड़े हो गए, दिल है तो रोज़ा भी रख लिया, दिल नहीं है तो छोड़ो, दिल मतलब दिल ही दिल, मूड और मर्ज़ी अपना, सिर्फ़ उसको नहीं देखना। कमिटमेंट करे,
ہر حال میں اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اسے ہر حال میں پورا کریں۔ کہ ایسا ہوا تھا کہ جب جنگ بدر کا بھی میں نے بتایا نا کہ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جب جنگ بدر ہونے سے پہلے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کہاں مطلب جنگ کریں، کیا ہو جنگ کے بارے میں، تو مہاجرین تو ظاہر نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، وہ تو کمٹمنٹ میں تھے پوری طرح، ان سے انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار جو تھے نا وہ خاموش تھے، مہاجرین وہ تھے نا جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار یہ تھے جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے۔ تو انصار خاموش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا سوال 2-3 مرتبہ پھر دہرایا کہ بھئی کیا کرنا ہے جنگ بدر کے موقع پر۔ تو ایک انصار کا جو قبیلہ تھا، جو لوگ تھے، ان میں سے ایک بندہ اٹھا، مطلب ان کا ترجمان بن کر اٹھا، اور اس نے پھر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں کود پڑو تو پھر ہم کود پڑیں گے، ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ جو چاہیں ہم سے کام لیں، جو چاہیں حکم دیں۔ یعنی یہ تھی کمٹمنٹ، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ معاہدہ کیا تھا نا، کمٹمنٹ کی تھی، تو یہ تھی کمٹمنٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر موڈ اچھا ہے تو بات کر لی، یس کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد موڈ خراب ہے تو پھر نو کر دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انصار نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم پوری طرح آپ کے ساتھ مدد کریں گے، مدینے کے انصار نے، اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے ساتھ دیا ہر حال میں، ہر جگہ، ہمیشہ۔ جبھی تو پھر دین قائم ہوا، دین پھیلا بھی انہی کی اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے، جمے رہنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، اکثر میں موجودہ حالات پر بھی بات کرتی ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پر زوال کیوں ہے۔ مسلمانوں نے جہاں اپنی کمٹمنٹ کو نبھایا، اپنے دین سے جڑ کر اور اللہ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ نبھاتے رہے، تو عروج رہا۔ پھر زوال کیوں آیا؟ اب یہ مسلمان زوال یافتہ کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے زیادہ خود مسلمانوں نے اپنی دین کو خود نقصان دیا ہے۔ خود دین کے ساتھ انفرادی سطح کے اوپر بھی، ایک اکیلے بھی، اور اجتماعی سطح پر بھی مسلمان جو ہے وہ کمٹمنٹ نہیں نبھاتے نہیں ہے کمٹمنٹ۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں نا کہ سب تو نہیں، لیکن کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسجدوں کو جاتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، قرآن کھولتے نہیں، اور کہتے کیا ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر کیا یہ کوئی بات ہے بھلا کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہ بھائی، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے تو دین میں یہ شامل ہے۔ تم پھر کیونکہ مسلمان تو نام ہی پریکٹس کرنے کا ہے نا، اسلام کا تو مطلب ہی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا ہے۔ تو بس حکم اللہ کا ہے تو اس کو ماننا، اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو مسلمان ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتے رہو کہ آج تو تھکے ہوئے ہیں، آج تو نہیں کریں گے، آج تو بوجھل ہیں، آج تو جب مرضی ہوگی، تو یہ تو نہیں ہے نا اسلام۔ اللہ نے بلا لیا تو بلا لیا، اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا تو پھر چل کر نہیں جا سکتے، بیٹھ کر جاؤ، بیٹھ کر۔ دنیا کے کاموں کے لیے بھی تو لوگ ویل چیئر پہ چلے جاتے ہیں نا، کتنے کتنے بزنس مین ہیں بڑے بڑے جو دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کو بوڑھے ہو گئے، بیمار ہیں، بستروں پہ پڑے ہیں، لیکن وہاں کام چل رہا ہے، دنیا کا کام جو کرنا چاہتے ہیں تو کر رہے ہیں نا۔ لیکن ایک مسلمان نے جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس میں کیوں کوتاہی کی ہے؟ تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسلم جو کہتے ہو تو پھر مطلب کیا ہے مسلم کا؟ پریکٹس کرنے والا انسان، اطاعت گزار بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کی بات ماننے والا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کرتی چلوں کہ یہ جو منافقت کی وضاحت یہ ہے کہ جو منافقت شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ جب اسلام کمزور ہوا، کمزور تھا نا اس وقت، جب اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، یعنی کفار جب مضبوط ہوتے تھے، تو جنگ بدر کے آس پاس، اور پھر آگے پیچھے جب یہ معاملہ شروع ہوا، تو جب جنگ بدر میں تو کامیابی ہوئی، تو جو تھے یہ لوگ منافق دین میں آ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مال غنیمت مل جائے گا یہاں سے۔ اور جیسے ہی مسلمان کمزور ہوئے، آگے جنگ احد میں بھی جنگ ہارے اور فوتگیاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، تو فوراً ہٹ گئے، جا کے کس کا ساتھ دیا؟ جا کے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بہت سارے حالات پہ جب اسلام کی طرف سے کمزوری آئی، مسلمان کمزور ہو گئے اور کفار مضبوط تھے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ وہاں چلے جاتے تھے، فتح مکہ تک حالات یہی تھے، یعنی مسلمان کمزور تھے جب تک فتح مکہ نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب منافقین دیکھتے ہیں نا، واپس آیت کے مفہوم پر آتی ہوں، کہ منافقین جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا، اور جب دیکھتے ہیں نا کہ مشرکین طاقت پکڑ رہے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر لگ جاتے ہیں، تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔
यानी कि वही बात हो गई ना, सुम्मा पहले कहा आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा अमनु सुम्मा कफरू, यानी कभी उधर, फिर इधर, फिर उधर, आज ईमान वाले, आज नहीं, आज काफिर, आज ईमान वाले, आज काफिर। तो ऐसे लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने भी आयत नंबर 138 में ये कह दिया कि बशारत दे दो मुनाफिकों को, उनकी मुनाफिकत की वजह से उन पर अज़ाबन अलीमा, ऐसा अज़ाब होगा जो ख़त्म न होने वाला होगा। यानी जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के साथ, जो ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मज़ाक बना लिया है ईमान का, आज है और कल नहीं, आज करेंगे और कल नहीं करेंगे, और फिर नहीं करते-करते उसी नहीं में चले जाते हैं, फिर हिदायत नहीं मिलती, फिर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता और फिर उसी में उनका खात्मा हो जाता है। तो फिर आखिरत में उनके लिए अज़ाबन अलीमा, वो अज़ाब जो चलता ही रहेगा, जिसमें रुकावट नहीं होगी, ये फिर खबर दे दो। हमारे नबी को खिताब करके ये फिर आयत उतारी गई कि दे दो इनको ये खबर जाकर, जिससे इनके रंग फ़क पड़ जाएँ, बदल जाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।